الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، گناہ کوئی بھی ہو، اس گناہ کو روکنا پورے معاشرے کا فرض بنتا ہے، کیونکہ اگر کسی گناہ کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو پھر یہ گناہ معاشرے میں پھیلتا چلا جاتا ہے، اور جو پھیلتے پھیلتے یہ گناہ معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے۔ آج کے دور کی بات کی جائے تو بہت سے گناہ ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے بڑوں کو اس بات کی پرواہ نہیں، کوئی بھی ان گناہوں کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ بہت سے گناہ تو ایسے ہیں جو کہ کاروبار کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہم جنس پرستی یا اغلام بازی بھی ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اور اس گناہ کو اگر روکنے کی کوشش نہ کی گئی تو یہ گناہ مزید پھیلنے کا خدشہ ہے۔ یاد رہے پیارے دوستو کہ جب کوئی گناہ کسی معاشرے میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس معاشرے پر نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے معاشرے اور ایسی قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس گناہ کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں اس گناہ کیسے مبتلا ہوئی، اور انہوں نے کیسے حد سے تجاوز کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کس عذاب میں یہ لوگ مبتلا ہوئے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں، تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی آبادی کو بڑھانے کی خاطر انسان کے اندر شہوت کا مادہ رکھا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے قانون بھی طے فرما دیا کہ اس نے اپنی شہوت کا استعمال کیسے اور کہاں کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح جیسا پاکیزہ رشتہ مقرر فرمایا، تاکہ مرد اور عورت نکاح کے ذریعے جائز طریقے سے اپنی شہوت بھی پوری کر پائیں، اور یوں نسل انسانیت کا سلسلہ بھی چلتا رہے۔ لیکن پیارے دوستو، یہ انسان جب جائز طریقوں سے ہٹ کر اپنے لیے دوسرے راستے تلاش کرنے لگا تو شیطان نے اس کو ایسے راستے پر ڈالا جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف تھا، جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب تھا، اور اسی گناہ کی شروعات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی، جسے ہم جنس پرستی یا لواطت بھی کہا جاتا ہے۔ اس گناہ میں مرد مرد سے اور عورت عورت سے لذت حاصل کرتے ہیں، جو کہ سخت ناپسندیدہ اور قبیح عمل ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا۔ یاد رہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اردن کے علاقے میں مقیم ہوئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بگڑی ہوئی قوم کی ہدایت کے لیے نبی متعین فرمایا۔ یہاں کے رہنے والے لوگ نہایت ہی برے کردار والے لوگ تھے، خوشحالی میں ان کے دماغ خراب کر رکھے تھے، راستے میں لوگوں کو لوٹنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھنا، اغلام بازی یعنی ہم جنس پرستی اور اس طرح کی نافرمانیاں اس قوم کا وتیرہ بن چکا تھا۔ اغلام بازی یعنی ہم جنس پرستی کے اس برے کام کا نام ہی صدونیت پڑ گیا۔ مہمانوں کو لوٹنے سے ذرا بھی دریغ نہیں کرتے، اور لٹے پٹے لوگوں کی بے بسی کا تماشا دیکھنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ پیارے دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں اغلام بازی کی عادت کیسے عام ہوئی؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا، خوشحالی کے باعث ارد گرد کے لوگ زیادہ تر لوگ یہاں آتے تھے۔ شیطان لعین نے بوڑھے شخص کی شکل میں آ کر انہیں مہمانوں کے ساتھ اس طرح لذت حاصل کرنے، مال جمع کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کا راستہ بتایا۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کی محفل میں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوا اور ان کو بدفعلی کرنے پر اکسایا اور خود کو اس کام کے لیے پیش کیا، جس کے نتیجے میں نہ صرف اس قوم کو یہ بیماری ہوئی بلکہ ہر چھوٹا بڑا، عورت مرد، بوڑھے بچے سب اسی مرض کے شکار ہو گئے، اور بدفعلی کا یہ گندا کام سب سے پہلے اسی قوم میں شروع کیا۔ اس سے پہلے یہ انسانی تاریخ اس خبیث کام سے مکمل ناآشنا
چلی آ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ قوم اس برے کام کی عادی ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو نیکی کی راہ اختیار کرنے اور اغلام بازی، ڈاکہ زنی اور سنگ دلی کے ساتھ مسافروں کے ساتھ پیش آنے سے منع کیا اور برسوں تک تبلیغ میں لگے رہے، لیکن حسب عادت قوم نے ان کا مذاق اڑایا، انہیں بڑے پاکیزہ بنے پھرتے ہیں کا تانا دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، کہو ان سے کہ اتنے پاک باز کا ہمارے ساتھ نواح نہ ہو سکتا، اس لیے یہاں سے نکل جاؤ اور اپنے جیسے لوگوں میں جا کر رہو۔ پیارے دوستو، زیادہ المناک بات یہ تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ رہی، لیکن ان کے بچوں نے اسلام قبول کر لیا اور بستی کے چند لوگوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا، لیکن اکثریت دشمن ہی بنی رہی اور بالآخر حق تعالیٰ نے انہیں تباہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور عذاب کی وارننگ دینے کے لیے کچھ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، جنہوں نے انتہائی خوبصورت نوجوانوں کی شکل اختیار کی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اس قوم کے سرداروں کو اس بات کی مخبری کر دی، جس کے بعد پوری قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر دھاوا بول دیا اور ان لڑکوں کو جو کہ اصل میں فرشتے تھے پوری قوم کے سامنے حاضر کرنے کو کہا اور لگے آوازیں کسنے کہ اے لوط، نکالو ان خوبصورت نوجوانوں کو، جس پر حضرت لوط علیہ السلام بہت غمزدہ ہو گئے کہ میری حمایت کے لیے میرا تو یہاں خاندان بھی نہیں ہے، سوائے پروردگار کے کوئی سہارا بھی نہیں ہے، اور یہ خطرہ بھی لاحق تھا کہ میرے مہمانوں کے ساتھ پوری قوم کے لوگ برا سلوک کریں گے جو بدنامی کا باعث بنے گا اور غیر اخلاقی حرکت ہوگی۔ تب فرشتے ظاہر ہوئے اور اپنی اصلیت واضح کر دی کہ اے لوط، آپ بالکل بے فکر ہیں، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں اور ان کو تباہ کرنے کی خبر لے کر آئے ہیں، ہم ان حیوانوں کی پہنچ سے بالکل باہر ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل جائیں اور کوئی مڑ کر ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت گھبرائے، لیکن یہ فیصلہ اٹل تھا، چنانچہ رات کو حسب حکم الہی حضرت لوط علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ راستے میں جب یہ اہل حق کا قافلہ سغر کے پہاڑوں پر چڑھ رہا تھا، قوم لوط کے بدعمالی کی سزا شروع ہو گئی۔ پہلے طوفان اور بارش اور پھر پوری بستی جڑ سے اکھاڑ کر اونچائی پر لے جائی گئی اور اونچائی سے پلٹا کر اسے نیچے پھینک دیا گیا، اوپر سے پتھر برسائے گئے۔ کہتے ہیں کہ قوم پر جب عذاب آ رہا تھا تو کسی مومن نے مڑ کر نہیں دیکھا سوائے آپ کی بیوی کے، تو وہ بھی وہیں پتھر بنا دی گئی۔ اس کا مجسمہ ابھی تک موجود ہے، جو کہ حیرت زدہ عورت کا مجسمہ لگتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ حشر قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں بیان ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بقایا حصہ زغر نامی بستی میں گزارا، اور کیسے گزارا اس بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے۔ وہیں پر آپ فوت ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔ ان کی قبر مبارک کی نشاندہی کی جاتی ہے، لیکن کسی نبی کی قبر کی ماں سوا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے 100% یقینی معلوم نہیں۔ آپ کی قبر مبارک پر آپ کی تاریخ وفات 29 جمادی الثانی لکھی ہوئی، واللہ عالم۔ پیارے دوستو، آج بھی یہ بستیاں عقل و شعور والوں کے لیے عبرت کا مقام بنی ہوئی ہے، کیونکہ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور کالے جھیل میں تبدیل کر دیا تھا، جس کے پانی میں رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحیرہ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 66 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین، جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں
تبدیل ہو چکی ہے اور اب یہ دنیا کا ایسا مقام ہے کہ جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے 2200 قبل مسیح میں نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان قوموں کے ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔